I'll start by a story جو کہ امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ مینشن کرتے ہیں اپنی کتاب تلبیس ابلیس میں. And he mentions the story of a pious man, اس کا نام برسیسا تھا. The story of برسیسا. اور امید ہے آپ لوگوں میں سے اکثر لوگوں نے سنی ہوگی، لیکن میں بریفلی انشاءاللہ بتاتا ہوں ٹو بلڈ اپ مائی کیس کہ آج میں بات کیا کرنا چاہ رہا ہوں، اور انشاءاللہ آج سے آپ 2-3 سٹوریز مزید شیئر کروں گا. سو برسیسا واز اے پائس ورشپر، ایک عابد تھا، ایک ایسا انسان تھا جو کہ ہر وقت اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹڈ رکھتا تھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. تو اس کے دور میں جہاد کی اناؤنسمنٹ ہوگی اور لوگ جہاد کی تیاری کرنا شروع ہو گئے. سو ہی واز اے کائنڈ آف پائس پرسن، عابد تھا، اور وہ سیکلوژن میں اپنی عبادت میں لگا رہتا تھا. ہی واز فیمس فار ہز ورشپ ایز ویل. تو جب لوگوں نے جہاد کا ارادہ کیا تو 3 بھائی تھے، انہوں نے بھی ارادہ کیا اور نام لکھوایا کہ ہم جہاد کے میدان میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں گے. لیکن ان کی ایک بہن تھی جس کے بارے میں وہ پریشان تھے کہ وہ کیا کریں. تو وہ برسیسا کے پاس آئے، اس رہبائی کے پاس آئے اور کہا کہ ہماری بہن ہے اور ہم اپنے معاشرے میں، اپنے علاقے میں کسی اور پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، تو ہم آپ کو پاس اپنی بہن کو رکھوانا چاہتے ہیں. تو اس نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نکل جاؤ یہاں سے، تم لوگ میرے لیے فتنہ کا باعث ہو، اور چلے جاؤ یہاں سے، میں ایسا کام نہیں کر سکتا، میں کسی بھی نامحرم لڑکی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا. تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ نہیں، آپ کے پاس نہیں ہوگی ایگزیکٹلی، آپ کے ساتھ ہم ایک مکان سے کمرہ لے لیں گے، اس میں وہ رہے گی، اور آپ نے بس صرف اس کا خیال اس سے رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو کھانا پرووائڈ کر دینا ہے. شی ول ناٹ لیو ہر ہاؤس، اور پلیز آپ کر لیں. تو اس نے کہا کہ نہیں بالکل ایسی بات نہیں ہے، تم چلے جاؤ یہاں سے، تم لوگ شیاطین ہو، تم مجھے پھنسانے کے لیے آئے ہو، نکل جاؤ یہاں سے. کچھ ٹائم بعد شیطان نے برسیسا کو مشورہ دیا اور وسپر کیا کہ دیکھو برسیسا، تم اگر ان کا خیال نہیں رکھو گے، تم اگر اسے کفالت نہیں کرو گے، تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے تو جہاد پہ جانا ہے، ان بھائیوں نے کسی ایسے شخص کو دے دیں جو کہ خیال نہ رکھ سکے، جو کہ اس عورت کو یوز اینڈ ابیوز کرے، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ برا معاملات کرے، تو تمہارے سر پہ اسے گناہ آئے گا بیکاز یو ریجیکٹڈ دیئر آفر. تو تم تو نیک ہو، تمہاری تو انٹینشن بھی پیور ہے، اور تم یہ صحیح کام کرنا چاہتے ہو، تو وائی ناٹ جسٹ ڈو اٹ. تو اس نے سوچا کہ ہاں واقعتاً کسی اور کے ہاتھ میں نہ، برے لوگوں کے ہاتھ میں نہ چلی جائے، تو میں ایکسیپٹ کر لیتا ہوں. تو وہ شخص برسیسا ان کے پاس گیا اور کہا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ، لیکن اسٹرکٹ رولز ہیں، میں اپنے دروازے سے باہر کھانا رکھ دوں گا، وہ آ کے لیا کرے گی، میں کچھ اور کام نہیں کروں گا، صرف میرا کام کھانا پرووائڈ کرنا پاس ہے اور سیکیورٹی دینا ہوگا مینلی جنرلی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ چلے گئے جہاد کے میدان کے لیے. برسیسا ایز ٹائم پاسڈ، برسیسا کیا کرتے تھے کہ روزانہ کھانا کے جب تیار کرتے تو اپنے دروازے کے باہر رکھتے تھے، اور وہ خاتون آتی، وہ دروازے سے کھانا پہ کر کے چلی جاتی. تو اس طرح کافی عرصہ چلتا رہا. ون ڈے شیطان کیم ٹو برسیساز مائنڈ اور کہا کہ برسیسا، تم تو نوجوان ہو، تم تو مرد ہو، تم تو باہر نکل سکتے ہو، لیکن جو عورت ہے، وائی یو آر میکنگ ہر کم آؤٹ آف ہر پلیس اور کھانا کلیکٹ کرنے کے لیے. کتنا ہی نیکی ہوگی اور کتنا ہی اجر کی بات ہے کہ اس کے بھائی تو جہاد پہ گئے ہوئے ہیں، اور تم یہ کھانا جو تم دروازے کے باہر رکھتے ہو وہ اس کے دروازے کے باہر رکھ دو. تو برسیسا نے کہا کہ دیٹس اے گڈ آئیڈیا، کیونکہ یہ خیال آیا تھا، وسپر آیا تھا شیطان. تو برسیسا نے کیا کیا کہ کچھ اس سے کہا کہ تو آپ مت آیا کریں، اور میں کھانا دروازے کے باہر رکھ دیا کروں گا اور ناک کر دیا کروں گا، اور آپ لے کے چلی جایا کریں. اس نے ایسے کرنا شروع کر دیا. تو کچھ عرصہ گزرا، کچھ مہینے گزرے، اینڈ شیطان از ویری پیشنٹ. He waits until the situation gets desensitized. تو وہ پھر برسیسا کے پاس دوبارہ آیا اور کہا کہ کتنا ہی اچھا ہو جائے، کتنی نیکی کی بات ہے کہ تم کھانا اس کے دروازے کے اندر رکھ دیا کرو اور اس کو دروازے سے باہر نہ نکلنا پڑا کرے، اور یہ کہ اس کا فائدہ بھی ہو جائے گا اور تمہیں اللہ تعالیٰ کتنا اجر اور ثواب دیں گے. تم جب نیکی کر ہی رہے ہو تو تھوڑا سا مزید ایکسٹرا کر لو، اجر کما لو اللہ کی رضا کے لیے. اس نے کہا دیٹس گڈ آئیڈیا، یہ جو مجھے خیال آئیڈیا آیا دیٹس اے گڈ آئیڈیا. تو اس نے کیا کیا، وہ رکھنا شروع ہو گیا. کچھ عرصے بعد شیطان پھر آیا اور کہا کہ برسیسا، وہ لڑکی بیچاری اکیلی ہے، اس کے بھائی جہاد کے میدان پہ گئے، اسے کیا قصور ہے، کوئی اسے بات کرنے والا نہیں ہے، کوئی اسے حال احوال پوچھنے والا نہیں ہے. آئی تھنک یو شوڈ بی دا پرسن کہ اسے کم از کم پوچھ تو لو، تم خیریت سے ہو، کوئی تم کسی معاملے میں سفر تو نہیں کری. تو اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن دروازے کے پیچھے سے بات کیا کرو کیونکہ میرے لیے الاؤڈ نہیں ہے. تو وہ کیا کرتا تھا، اسے دروازے پر پہنچ کے کھانا رکھے کہ آپ خیریت سے ہیں، کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، اور سلام دعا کرتا تھا. حتیٰ کہ وہ سلام دعا کچھ بڑھتی چلی گئی. اور پھر شیطان آیا اور کہا کہ یہ کتنی عجیب سے لگے گا کہ تم عابد ہو، زاہد ہو، اور تم اس لڑکی کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے اسے بات کر رہے ہوتے ہو. کوئی شخص آ کے تمہیں سن لے
تو کتنا برا جانے گا کہ تم یہ کام کر رہے ہو یا تمہارے بارے میں برا خیال پیدا ہوگا. اینڈ یو آر میکنگ ہر اسپیک لاؤڈ ایز ویل کہ تاکہ وہ تمہارے سے بات کر سکے. تو تم صرف یہ ہے کہ پردے سے پیچھے اندر گھر میں چلے جایا کرو لیکن پردے میں رہ کے بات کر لیا کرو. تو اس نے کہا ہاں فتنے سے بچنے کے لیے ایسا کر لینا چاہیے. شیطان سبحانہ کمز ایز اے سنسیئر فرینڈ اور ایک اچھا مشورہ دینے کے لیے. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ میں اندر آ کے آپ سے بات کر لیتا ہوں لیکن پردے کے بیچ میں. تو میں ساری اسٹوری کو پیرافریز کر رہا ہوں. تو اس نے ایسے ہی کرنا شروع کر دیا اور پھر حتیٰ کہ ان کی بات بڑھتی چلی گئی. برسیسا کا انٹرسٹ اس میں ڈیولپ ہوتا گیا اینڈ دیٹ گرل اسٹارٹڈ ٹیکنگ انٹرسٹ ان برسیسا ایز ویل. اور کرتے کرتے وہ پردہ ختم ہو گیا اور وہ حال احوال پوچھنے کے ساتھ ساتھ مزید باتیں شروع ہو گئیں اور وہ اٹ ٹرن انٹو اے لو اسٹوری. اور پھر اس کو اسے پیار ہو گیا حتیٰ کہ ہی کسڈ ہر ایز ویل. اور شیطان پھر آیا اور کہا کہ جب تم نے اتنا کر لیا ہے تو وائی ناٹ جسٹ گو اینڈ پرپوز ہر اینڈ ہیو اے ریلیشن شپ ود ہر. الٹیمیٹلی واٹ ہیپنڈ واز شیطان کی وسپر کی سنتے سنتے شیطان نے اس کو خوبصورت بنایا برسیسا کی آنکھوں میں اور برسیسا کو اس کی آنکھوں میں خوبصورت بنایا اینڈ دے ہیڈ این ایلیگل ریلیشن شپ. اب ان کی 9 مہینے بعد اولاد ہو گئی. تو برسیسا کے پاس شیطان پھر سے آیا, وسوسہ دیا اور کہا کہ برسیسا جب اس کے بھائی آئیں گے اور پوچھیں گے کہ یہ اولاد کون ہے تو تم کیا جواب دو گے؟ یہ معاملہ ختم کرو اینڈ جسٹ کل دیٹ بوائے, بچے کو قتل کر دو تاکہ کچھ پتہ ہی نہ چلے اور تمہاری بدنامی نہ ہو. تو اس نے ایسے کیا کہ اس ڈر سے کہ بھائی آئیں گے اور مجھے پکڑیں گے کہ تم نے ہماری بہن کے ساتھ یہ برا فیل کیا ہے اور مجھے معاشرے میں ذلیل کریں گے اور میں بدنام ہو جاؤں گا, تو اس نے کیا کہ اس بچے کو لیا اور قتل کر دیا. اور پھر وہ لڑکی جو تھی وہ بہت چیخی چلائی, غصے ہوئی. تو پھر شیطان آیا برسیسا کے پاس اور کہا کہ برسیسا تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو لڑکی ہے یہ خاموش بیٹھی رہے گی, اپنے بھائیوں کو نہیں بتائیے کہ تم نے اس کی اولاد کو قتل کیا؟ اٹس اے گڈ آئیڈیا جسٹ ٹو کل ہر ایز ویل. اور پھر بھائیوں کو کہنا کہ وہ طبعی جو ہے نا موت وفات پا گئی. تو برسیسا نے ایسے کیا, ہی پلانڈ اے پلاٹ اینڈ ہی کلڈ دیٹ گرل ایز ویل. اور جب اس کو قتل کر دیا تو ان کو جا کے گھر سے باہر نکلے, کچھ پیچھے جا کے ایک قبر کھودی اور اس میں دفنا دیا. تو جب کچھ مہینوں بعد جب بھائی واپس آئے جہاد کے میدان سے اور کہا کہ برسیسا ہماری بہن کا خیال رکھا آپ نے سارا, برسیسا نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, شی پاسڈ اوے قدر اللہ ما شاء فعل, اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اینڈ شی پاسڈ اوے, اس کی بیمار کی طبیعت خراب ہو گئی اینڈ دین اللہ تعالیٰ کی رضا سے وہ چلی گئے. تو اس نے کہا اچھا انا للہ و انا الیہ راجعون, جزاک اللہ خیر فار ٹیکنگ کیئر آف ہر, اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئے, اب کیا کر سکتے ہیں, ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. کچھ دن گزرے, وہ رات کو سوئے, ابلیس شیطان تینوں کے خواب میں آیا اور کہا کہ تمہاری بہن کو برسیسا نے قتل کر کے اس میں ڈالا ہے, اس جگہ پہ دفن کیا ہوا ہے. تو ایک بھائی اٹھا اور اس نے کہا کہ میں نے بڑا آج ویئرڈ ڈریم دیکھا اور میں نے اس میں دیکھا کہ برسیسا نے ایسا کیا ہے. دوسرا اٹھا, اس نے کہا کہ واقعتاً یار میرے خواب میں بھی ایسا ہی آیا کہ برسیسا نے ہمارے. تیسرا نے کہا کہ میرے خواب میں بھی ایسا ہی آیا. تو اس نے کہا کہ لگتا ہے وسوسہ ہے. ایک بھائی نے کہا کہ چھوڑو اس کو, دفع کرو, کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. لیکن جو چھوٹا بھائی تھا اس نے کہا کہ نہیں, آئی تھنک وی شوڈ چیک اٹ آؤٹ, آئی نیڈ ٹو چیک اٹ کہ واقعتاً اس میں کیا حقیقت ہے. وہ شخص گیا, اس نے اس قبر کو کھودا اور واٹ ہی فاؤنڈ واز اس کی بہن اور چھوٹے سے بچے کی لاش پڑی ہوئی تھی. تو دس ڈریم واز کنفرمڈ. وہ بھائی غصے میں اس کے پاس کے اس کو گریبان سے پکڑا اور کہا کہ ہمیں خواب میں ایسا آیا کہ تو نے ایسا کیا ہماری بہن کے ساتھ, اور نکل یہاں سے. اور پھر عدالت میں لے گیا اور اسے کروسیفائی کرنے کے لیے اور اس کو سولے پہ لٹکا دیا. اب جب برسیسا واز اباؤٹ ٹو ڈائی, ابلیس کیم ٹو برسیسا. ابلیس اپنی ریئل فارم میں آیا اور کہتا ہے کہ برسیسا میں ابلیس ہوں اور میں ہی ہوں جس نے تمہیں یہ سارے مشورے دیے تھے, سارے وسوسے دیے تھے, اور میں ہی ہوں جس نے کہا تھا کہ تم اس سے برا فیل کرو, اور میں نے ہی کہا تھا کہ تم اس بچے کو قتل کرو اور عورت کو قتل کرو, اور میں ہی ہوں جو کہ تم ان بھائیوں کے خواب میں آیا اور اس کو یہ مشورہ دیا ہے, اور یہ میں ہی ہوں جو تمہیں آج اس سے بچا سکتا ہے, اس مشکل وقت سے نکال سکتا ہے. تو تم اللہ تعالیٰ کا انکار کرو اور مجھ پہ ایمان لے آؤ اور بس سر جھکا دو میرے سامنے, میں تمہیں بچا لوں گا. برسیسا ڈیسپریٹ تھا اپنی جان کو بچانے کے لیے, تو اس نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا اور سر جھکا دیا. ابلیس جو کہ دھوکے باز ہے, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بس آج کے بعد ہماری ملاقات نہیں ہوگی, اینڈ ہی وینٹ اوے. اور لوگوں نے اسی ٹائم اسے کروسیفائی کر دیا اینڈ ہی ڈائیڈ ایز اے ڈسبلیور.
سبحان اللہ، اس سے ہمیں لیسن کیا ملتا ہے کہ ہاؤ شیطان از پیشنٹ ود اس، اور کتنے سلولی اینڈ گریجولی ہمارے پاس آتا ہے ہمیں پھسلانے کے لیے، ہمیں بے وقوف بنانے کے لیے اور ہمیں دھوکہ دینے کے لیے.